ایک اور آئیڈیالوجی آج کل بہت پھیل رہی ہے فرید، یہ ہماری یوتھ سمجھتی ہے کہ ایوری ون از رائٹ اور بس کسی کو کچھ نہ کہو. ظاہر ہے وہ ایک جیو اور جینے دو والی فلاسفی ہے. وی آر اپ فار اٹ. اوبیسلی بہت ٹالرنس ہے الحمدللہ اسلام میں، اور if you look back at all the civilizations, so you will find کہ Muslims were the one of the most tolerant civilization ever. پاکستان میں کیا ہوتا ہے ایک الگ موضوع ہے. مائنورٹیز کے ساتھ بالکل غلطی ہوتی ہے، بہت غلط حرکتیں ہوتی ہیں، نو ڈاؤٹ اباؤٹ دیٹ. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سمجھنا کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، پلورلزم جیسے آپ نے کہا، اور ہر ایک کو انکلوڈ کرنا چاہیے. انکلوژن ان دیٹ سینس کہ اگر آپ کرسمس مناتے ہو یا آپ ہولی مناتے ہو جو کہ اوبویسلی ریلیجس فیسٹیولز ہیں دوسرے مذاہب کے، تو اس میں کیا غلط ہے؟ تو یہ بھی آئیڈیالوجی کافی پائی جاتی ہے ہمارے ٹین ایجرز میں کہ ایوری ون از رائٹ، کسی کو کچھ نہ کہو، تمہیں کیا پتہ تم ٹھیک ہو کہ نہیں ہو، وغیرہ وغیرہ. جی سر، یہ آئیڈیالوجی کافی ہے سنس کہ آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ اسی طرح فیمنزم کے حساب سے اگر ہم دیکھ لیں پیرللی کہ اگر آپ غلط کہہ دیتے ہو کسی کو تو سائڈوں والے بھی آپ کے اگینسٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو آپ ہٹ نہیں کر سکتے بیسیکلی کسی کو کسی پوائنٹ پہ. تو آپ کو بس سمپل رہے کہ آپ کو نارمل باتیں کرنی ہوتی ہیں. تو اگر آپ ان کی کسی بات پہ ہٹ کرو زیادہ تو اسی طرح لڑائیاں زیادہ بڑھتی ہیں اور پھر اسی طرح جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں نا. وہ تو مسئلہ چلے یہ نا کہ بندہ وہ کچھ بٹر بات کر دے، وہ طریقہ ہے بات کرنے کا. اگر ایکیڈیمک ڈسکورس چلے تو کوئی نہ کوئی تو غلط ہوگا نا. ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایوری ون از رائٹ؟ بیسیکلی ماننے کی بات ہے نا کہ آپ وہ بندہ ماننے کے لیے جب تیار ہی نہیں ہے. یہ تھوڑا سا ایگو کا مسئلہ ہے آج کل جو چل رہا ہے کہ ماننے کے لیے آپ تیار ہی نہیں ہوتے کہ آپ ٹھیک کون ہے کون غلط ہے. آپ سب یہی سمجھتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن یہ پھر سے میں یہ کہوں گا کہ یہ ہر جگہ پہ نہیں اپلائی ہوتا، کیونکہ اچھے لوگ بھی ہیں جو مان لیتے ہیں. ہر سائڈ پہ اچھے اور برے لوگ ہوتے ہیں. کافی لوگ بس ایک شیپ موومنٹ کی طرح نا بس چل رہتے ہیں ساتھ، کیونکہ جب پروموٹ یہی چیز ہو رہی ہے اور اس کے کاؤنٹر میں کوئی چیز اوپر لائی نہیں جا رہی تو پھر ظاہری بات ہے میجورٹی اس چیز کو فالو کرے گی جو اپیرنٹلی لوگوں کے حق میں جا رہی ہے. اور سر دوسری بات آئی تھنک ایٹ اے ریلیجیس پوائنٹ آف ویو اگر دیکھا جائے، اف یو آر ٹالرنٹ آف ایوری تھنگ یو اسٹینڈ فار نتھنگ. ٹھیک ہے سر، یہ کس طرح آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیں، اٹ از اے ڈیڈ ریلیجن کیونکہ اٹ ہیز بیکم ٹالرنٹ آف ایوری تھنگ. سب کچھ صحیح ہے، سب کچھ صحیح نہیں ہو سکتا سر، وہی بات ہے نا، obvious سی بات ہے. ہاں، انسان کے لیے لمیٹیشنز ہونا ضروری ہوتا ہے. بالکل اگر ہم ہر چیز ٹالریٹ کرنا شروع کر دیں تو ہم جانوروں کے قریب ہی پہنچ جائیں گے ایک طرح سے. بالکل ایسے ہی، کیونکہ آپ کسی بیہیویئر کو آپ لاجیکلی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے بیکاز ایوری تھنگ از ٹالریبل، ایوری تھنگ از کریکٹ. بالکل صحیح بات ہے کہ یور اون انڈیویجول لیول. میں یہاں پر نا ایک میں چیز ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک بڑی انٹرسٹنگ دو لفظ کے درمیان نا ڈائیکاٹمی استعمال ہوتی ہے کہ ٹالرنس اور رسپیکٹ. یہ دو ورڈ ہیں. ٹالرنس بائی ڈیفینیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یو آر ٹالریٹنگ سم ون. یو ڈونٹ ایگری ود دیم بٹ یو آر ٹالریٹنگ دیئر پریزنس. اور اسلام ٹالرنٹ ہے، اٹ ہیز بین ٹالرنٹ سنس دا بگننگ. ٹھیک ہے، بٹ اٹ ڈز ناٹ رسپیکٹ ادر ریلیجنس. ٹھیک ہے، کیونکہ رسپیکٹ کا آئیڈیا یہ ہوتا ہے کہ یو رسپیکٹ دا اوپننس آف دیئر آئیڈیا. اگر کوئی بندہ کہ شرک، یعنی کیا آپ شرک کو یا پولیتھیزم کو رسپیکٹ دیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ یو ٹالریٹ دیٹ بٹ یو ڈونٹ رسپیکٹ دیٹ. ٹھیک ہے، یو رسپیکٹ وٹ از رائٹ اینڈ اونلی وٹ از رائٹ. جو حق ہوتا ہے رسپیکٹ صرف وہ ڈیزرونگ ہوتا ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر رسپیکٹ اور ٹالرنس کو ملایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹالرنس کے نام پہ رسپیکٹ کرنے کے لیے آپ کے اوپر وہ تھوپا جاتا ہے کہ رسپیکٹ دی ادر پیپلز اوپینین. لیکن ایکچولی میں کرنا آپ کو کیا چاہیے؟ یو نیڈ ٹو ٹالریٹ بائی اٹس ٹرو ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو کیا کیا جاتا ہے جب آپ کوئی بھی چیز کو ڈس ایگری کرتے ہیں یا وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کرٹیسائز کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ انہیں ایکچولی میں کیا کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ آپ انہیں رسپیکٹ نہیں کر رہے، رسپیکٹ نہیں دے رہے. بھائی رسپیکٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹالریٹ کرنے کی ضرورت ہے. اینڈ دس از اے کی ڈفرینس جس کی وجہ سے کئی دفعہ نا لوگ ڈائیکاٹمی کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کس کو رسپیکٹ دینی ہے اور کس کو ٹالریٹ کرنا. اور اسی لیے یوتھ کو اگر آپ دیکھیں نا، تو میں نے جیسے آپ لوگوں سے بات کی کہ ایک تو یہ کہ ایوری ون از رائٹ، کسی کو نہ چھیڑو بھائی، ٹھیک ہے جو جیسے کر رہا ہے کرو. اور دوسرا یہ کہ مائنڈ یور اون بزنس، کریکٹ بھی نہ کرو. سر آئی تھنک انڈر دا کور آف فریڈم نا، انڈر دا کور آف فریڈم
یہ آپ کو ایک آئیڈیالوجی کے اندر انسلیو کر رہے ہیں کہ آپ اس کے باہر آپ سوچ ہی نہ سکو, کیونکہ جو اس کے اپوزنگ اوپینین لاتا ہے وہ پھر لیبل ہو جاتا ہے, جو اس کے اپوزنگ کوئی لاجیکل ڈبیٹ لے کے آتا ہے وہاں پہ پھر آپ کے ایموشنز رائز ہو جاتے ہیں. تو پھر ایک آپ کو ایک انسلیو کر رہے ہیں آپ کو ایک آئیڈیالوجی کے اندر کہ اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ہی نہیں, مڈل بیس نہیں ہے کہ آپ there is no you can't go any other way, this is the only یا way, پھر ادھر آؤ یا پھر you are with us or against us والا حساب ہے. ہمیں دراصل زیادہ پرابلم اس ایلوژن سے ہے, جو ایلوژن آف فریڈم وہ کہتے ہیں. دیکھیں ہم اسٹریٹ فارورڈ ہیں, وی آر سیئنگ اوکے اسلام وی بلیو اٹ ٹو بی آبجیکٹو ٹروتھ. آپ اس بارے میں ہم سے ڈسکشن کر لیں, ڈبیٹ کر لیں, ٹھیک ہے, لیکن ان دی اینڈ ہم مانتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے وہ آبجیکٹو ہوتا ہے, وہ ایک فکس چیز ہوتی ہے, حق اور ٹروتھ از ون, ٹھیک ہے. اینڈ اس وجہ سے ہم یہ اس چیز کو بالکل سامنے پٹ فورورڈ رکھتے ہیں آنیسٹی کے ساتھ, ٹھیک ہے. لیکن جو ایکسٹرنل آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں نا وہ عموماً آپ کو دھوکہ دیتی ہیں کہ نو وی ہیو دا ریئل فریڈم, ہر ایک کا ٹروتھ سبجیکٹیو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, آپ بھی سچ ہو سکتے ہو, یہ بھی سچ ہو, ہمیں سچ کا پتہ ہی نہیں لگ سکتا, اس لیے کسی کو کچھ کہو, ہر چیز جو ہے وہ بلیک اور وائٹ نہیں ہے, بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے, بیچ میں گرے بھی ہے اور یہ بھی ہے. کنفیوژن اور مس تو انفارمیشن, یہ کنفیوژن یہ بیک ٹو دا آئیڈینٹی کرائسس ہی ہے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ کے اندر سے جو انسان کی نیچر ہے کہ وہ آبجیکٹیو ہے ہوتا ہے. اگر آپ دو کانٹراڈکٹری چیزیں کر رہے ہوں, یعنی آپ کچھ عمل کچھ کر رہے ہو لیکن آپ کوئی بول کچھ ہو رہے ہو, آپ اپنے آپ کو ریکنسائل یا جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہو. دس از اے نیچرل فینومینا. کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں, کوگنیٹو ڈسوننس کو آپ ریموو کرنے کی کوشش کرتے ہو, ٹھیک ہے. لیکن ان پریکٹس یہ کیا کر رہے ہیں, یہ آپ کو ایلوژن دے رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از مطلب یعنی اوکے, یہ بھی ٹروتھ ہے, پلورلزم جس طرح آپ نے کہا, ٹھیک ہے نا, لیکن ایکچولی میں یہ بھی آپ کو ایک ڈائکوٹمی میں ڈال رہے ہیں اور آئیڈینٹی کرائسس میں ڈال رہے ہیں. اس کی میں ایک مثال بھی دیتا ہوں, پھر آپ ایڈ کریے گا. ابھی ریسنٹلی میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا, میرے ساتھ ایک ینگسٹر بیٹھا تھا, تو یہ اس نے کہا کہ دیکھیں سر, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے بات یہ نا کہ ہر کسی کا اپنا ویو ہے, تو ہر کسی کو رائٹ ہے اپنا اوپینین دینے کا, تو دینے دیں اور سب کو بات کرنے دیں اور سب کو جینے کا حق ہونا چاہیے. میں نے کہا دیکھو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ ایوری ون ہیو دیئر اون ویو, دے ہیو دا رائٹ ٹو گیو دیئر ویو, بٹ if their view is harmful to the society that will be challenged. Don't expect کہ وہ گلے لگائیں گے ہم. اور اس میں نے پھر حدیث کوٹ کی جو کہ اتنی کمال کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس سائڈ کے نہیں انل منکر which is forbidding evil, اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کشتی ہے, اس کشتی کے 2 فلورز ہیں. اب جو نیچے والے فلور میں لوگ ہیں وہ انہیں پانی چاہیے, تو وہ کیا کرتے ہیں, کشتی میں ہول کریٹ کرتے ہیں, اور اوپر والوں کہتے ہیں کہ تمہیں تو کچھ نہیں کہہ رہے نا, یہ میں کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں, تمہیں کچھ نہیں ہوگا, ہم بس پانی نکال رہے ہیں. اب وہ ظاہر ہے جب وہ ہول کریٹ ہوگا تو کشتی تو ڈوبے گی, تو اوپر والے چپ بیٹھے, اوپر والے گلے لگائے, ہاں پلیز کریٹ دا ہول, ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا, ہم تو اوپر آرام سے ہیں. اور بھائی کشتی ڈوبے گی تو سارے مریں گے. ایونچولی اتنی ڈیمیج زبردست مثال دی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور یہ ہو رہا ہے. ویسٹ اپنی ایکسپیریمنٹیشن میں کبھی ازم یہ والا لے آؤ, پھر یہ لے آؤ, پھر 5th ویو لے آؤ, پھر یہ ٹرائی کر لو, پھر وہ ٹرائی کر لو. اب وہ جینڈر پروناؤنز وہ ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں. اچھا یہ سبجوگیٹڈ طبقہ, اس کا لہٰذا یہ سلوشن ہے, لیٹس ایکسپیریمنٹ دس. وہ ایکسپیریمنٹ کریں گے, اچھا خاصا زندگیاں برباد ہوں گی, اس کے بعد کہیں گے او سوری وی گاٹ اٹ رانگ, اس کے بعد ایک اور چیز آئے گی. اس سارے پروسیس میں آپ کنفیوز کر رہے ہیں ہیومینٹی کو, آپ جو ہے وہ کیوس کریٹ کر رہے ہیں. تو یہی قرآن کا بھی اگر ہم مطالعہ کریں, اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں کہ یہ کرائیٹیرین ہے, اس کو ایکسیپٹ کر لو. یہ the truth has come from your Lord, it will drive you from darkness into light. قرآن مجید میں بے شمار آیات